بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد الله انصاری انه قال عن فاطمة الزهراء علیہ السلام بنت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأوميا بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامة لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم
إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا عرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصى. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت القصى؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا ربي يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا عرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت القصى فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفازوا شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مومن کرام السلام علیکم. کسی بھی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے جو بہترین ہدیہ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے مجلس امام حسین علیہ السلام. قبل مجلس اپنی اس پیشانی کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ پروردگارہ مرحومہ کے درجات عالیہ کو بلند فرما اور انہیں جوار ائمہ طاہرین میں جگہ عنایت فرما. جناب فصیل کاظمی صاحب کا کلام سے چند بند پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. سماعت فرمائیے. نہر پر عباس کا روضہ نظر آنے لگا نہر پر عباس کا روضہ نظر آنے لگا پیاس کا کعبہ لبے
دریا نظر آنے لگا، نہر پر عباس کا روضہ نظر آنے لگا۔ الجھنے حر کی سویرا ہوتے ہوتے مٹ گئیں، الجھنے حر کی سویرا ہوتے ہوتے مٹ گئیں۔ ارے فکر کا ہر پیچ و خم سیدھا نظر آنے لگا، نہر پر عباس کا روضہ نظر آنے لگا۔ تو رات بھر عباس غازی نے کیے اتنے طواف، رات بھر عباس غازی نے کیے اتنے طواف۔ ارے خیمہ شاہ خدا کعبہ نظر آنے لگا، نہر پر عباس کا روضہ نظر آنے لگا۔ تو دیکھ کر غازی کے تیور یوں ہٹی فوج ستم، دیکھ کر غازی کے تیور یوں ہٹی فوج ستم۔ ارے کربلا کے دست سے کوفہ نظر آنے لگا، نہر پر عباس کا روضہ نظر آنے لگا۔ خطہ بند پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے مومنین جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے کہ جنگ کے میدان میں حیدر کو اپنا لاڈلا، جنگ کے میدان میں حیدر کو اپنا لاڈلا۔ ارے جیسا مانگا تھا کبھی ویسا نظر آنے لگا، اور دوش پر رکھا علم تو جعفر تیار تھا، دوش پر رکھا علم تو جعفر تیار تھا۔ ارے ہاتھ میں نیزہ لیا حمزہ نظر آنے لگا، نہر پر عباس کا روضہ نظر آنے لگا۔ وہ تھے جو پہرے دار دریا کے انہیں چاروں طرف تھے، جو پہرے دار دریا کے انہیں چاروں طرف، ہیبت عباس کا پہرا نظر آنے لگا، نہر پر عباس کا روضہ
آنے لگا. شعر ایک مخصوص شعر کے لیے جسارت کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے کہ جب سے منہ پھیرا ہے دریا سے کسی رہوار نے، جب سے منہ پھیرا ہے دریا سے کسی رہوار نے، جانور انسان سے اچھا نظر آنے لگا. نہر پر عباس کا روضہ نظر آنے لگا. تو 3 پھل کا تیر جب دیکھا ہنسی آنے لگی. 3 پھل کا تیر جب دیکھا ہنسی آنے لگی. ارے حرملا بے شیر کو بچہ نظر آنے لگا. نہر پر عباس کا روضہ نظر آنے لگا. تو کربلا کی ریت پر اتنا بہا خون حسین، کربلا کی ریت پر اتنا بہا خون حسین. سارا صحرا لائق سجدہ نظر آنے لگا. نہر پر عباس کا روضہ نظر آنے لگا. اور مقطع سماعت فرمائیں گے کہ دل میں جیسے ہی زیارت کا خیال آیا فصیل، دل میں جیسے ہی زیارت کا خیال آیا فصیل. ارے سامنے شبیر کا روضہ نظر آنے لگا. نہر پر عباس کا روضہ نظر آنے لگا. پیاس کا کعبہ لبے دریا نظر آنے لگا. نہر پر عباس کا. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے جن مرحومین کے نام لیے جا رہے ہیں ان کی روحوں کو ایصال ثواب فرما دیں. گھی والا فیملی، ویرانی فیملی، مقادم فیملی، وارتیجی فیملی، بدھوانی فیملی، مرچنٹ فیملی اور کاندیا فیملی، جیمانی فیملی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب گھیوالا فیملی، ویرانی فیملی، مقادم فیملی، ورتیجی فیملی، بدھوانی فیملی، مرچنٹ فیملی، کانڈیا فیملی اور جیمانی فیملی کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے قرآن کریم میں. ارشاد فرما رہا ہے رب العالمین کہ اے صاحبان ایمان، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے کو اور اپنے والوں کو. قوا انفسکم، بچاؤ اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو. واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے والوں کو. کاہے سے بچاؤ؟ جہنم کی اس آگ سے کہ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر ہیں. گویا اس آیہ کریمہ میں ایک حکم ہم کو یہ دیا جا رہا ہے کہ مومن ہونا، متقی ہونا، پرہیزگار ہونا ہے تو اچھی بات، لیکن اکیلے مومن ہونا انف نہیں ہے، اکیلے اللہ والا ہونا کافی نہیں ہے، جب تک کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش نہ کریں. مطلب ہم اکیلے مومن ہو جائیں یہ کافی نہیں ہے، ہماری اولاد، ہمارے گھر والے، ہمارے بیوی بچے، ان کی بھی نجات کو ہم کو فکر کرنی چاہیے. جب تک ان کی نجات کی فکر ہم کو نہیں ہوگی. روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے مناجات کے لیے طور پر. موسیٰ علیہ السلام کے لیے جانتے ہیں آپ کہ یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جن کا لقب ہی ہے کلیم اللہ، اللہ سے بات کرتے تھے، یعنی ان کی مناجات میں خدا کی طرف سے ان کو رپلائی بھی آتا تھا. تو ایک دن یہ اس مناجات کی غرض سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے. کیا دیکھا؟ راستے میں ایک اندھا نابینا لیٹا ہوا ہے اور اس کے سینے پر دو پرندے، بلکہ یوں کہ یہ دو فرشتے پرندوں کی شکل میں اس کے سینے پر بیٹھے اس نابینا کے منہ میں دانہ ڈال رہے تھے، انار ہو، انگور ہو، جو بھی ہے کھلا رہے تھے اس کو. اب آپ بتائیے کہ وہ آدمی کتنا بڑا دیندار اور مومن اور اللہ والا ہوگا کہ جس کو آ کے فرشتے پرندوں کی شکل میں خود کھانا کھلا رہے ہیں. اتفاق سے حضرت موسیٰ کو جو ادھر سے گزر ہوا، اس نابینا کو جو آہٹ محسوس ہوئی تو اس نے کہا کون صاحب؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں موسیٰ نبی خدا. اس لیے کہ جب موسیٰ نے دیکھا کہ فرشتے اس کو کھانا کھلا رہے تو وہ بھی گھوم گئے اس کی طرف، اس کو آہٹ محسوس ہوئی. اس نے کہا کون؟ کہا میں موسیٰ نبی خدا. یا نبی اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ مناجات کے لیے طور پر. اس مومن نے کہا، اس نابینا نے، کہ یا حضرت موسیٰ میرا ایک کام کر دیجیے گا. کہا بولو.
دیکھیے اس کو اپنے ایمان کی وجہ سے، دیکھیے مومن ہے جبھی تو فرشتہ اس کو کھانا کھلا رہا ہے، لہذا اس کو پہلے سے یہ کنفرم اپنے تئیں سمجھ لیا تھا اس نے کہ مجھ کو فرشتہ کھانا کھلا رہا تو میں تو جنتی ہوں ہی. لہذا روک کر کے اس داستان کو ایک چیز میں آپ سے اور کہہ دوں، کبھی بھی انسان کو اپنے کسی عمل کے اوپر غرور نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. کون سا عمل ہمارا خدا کو کب برا لگ جائے نہیں معلوم، بلکہ یوں کہہ دیا حدیث موجود ہے کہ یہی غرور، یہی گھمنڈ انسان کو برباد کرتا ہے. روایت میں ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لو لم تذنبوا، اگر تم لوگ گناہ نہ بھی کرو، لخشیت علیکم ما هو اکبر من ذلک، تو مجھ کو اس سے بڑے خطرے، تمہارے اوپر خطرے کا احساس ہو رہا، ڈر لگ رہا ہے. کون سا بڑا خطرہ؟ فرمایا اللہ تعجبوا باعمالکم، خبردار اپنے عمل پر کبھی غرور نہ کرنا. بلکہ ایک روایت تو یہاں تک کہتی ہے سیئۃ تسؤکم خیر من حسنۃ تعجبک، وہ برائی جو تم کو اپنے اندر ذلیل کر دے وہ بہتر ہے اس نیکی سے جو تمہارے اندر گھمنڈ پیدا کر دے. تو گھمنڈ اللہ کو کسی قیمت برداشت نہیں ہے. ہاں انسان اپنے کو گناہگار سمجھتا رہے تو اس کے لیے چانس ہے. حر سے بڑا گناہگار کون تھا؟ حر سے بڑا گناہگار کون تھا؟ لیکن وہ اپنے اندر گناہگار ہونے کا احساس تھا اس کو. اسی شرمندگی کی بنیاد پر آج بھی حر علیہ السلام ہے. لہذا چاہے جتنا بڑا عمل آدمی کرے نیکی کا، یہ احساس نہ ہو کہ میں بڑا مومن ہوں. چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں دخل رجلان المسجد، دو لوگ مسجد میں داخل ہوئے، احدہما عابد والآخر فاسق، ایک عابد تھا دوسرا فاسق. فخرجا من المسجد، دونوں مسجد سے نکلے، لیکن جو عابد تھا وہ فاسق ہو چکا تھا اور جو فاسق تھا وہ عابد نہیں، سپرلیٹو ڈگری صدیق بن چکا تھا. امام فرماتے ہیں جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ فرماتے ہیں وذالک، اس لیے یہ کہ جب تک فاسق مسجد میں تھا تب تک اپنے گناہوں پہ شرمندہ رہا، وہ اپنی شرمندگی کی بنیاد پر صدیق بن گیا. جب تک عابد مسجد میں رہا مدلن بعبادت، اپنی عبادت پر گھمنڈ. تو کہنے کا مطلب یہ کہ بات زیادہ ادھر ادھر نہ جائے، کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چاہے جتنا بڑے ایماندار ہو جائیں، دیانتدار ہو جائیں، مومن ہو جائیں، اللہ والے ہو جائیں، خدا سے یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمارے اندر غرور نہ آنے دے. شیطان برباد ہوا غرور کی بنیاد پر، شیطان برباد ہوا گھمنڈ کی بنیاد کے اوپر. خلاصہ کلام تو ہم کو کہنے کا مطلب یہ کہ ہم کو کبھی بھی اپنے عمل پر یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم تو بڑے مومن ہیں، ہماری جنت پکی ہے. یہ مومن، یہ عابد، یہ اندھا فرشتہ کھانا کھلا رہا ہے، اس کو یہ ہوا کہ جب مجھ کو فرشتہ کھانا کھلا رہا ہے تو میں تو بہت مقرب بارگاہ ہوں. چنانچہ اس نے نہیں پوچھا کہا کہ جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی، وہ مطمئن تھا، کانفیڈنٹ تھا اپنے تئیں. کہتا یا نبی اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جا رہا ہوں طور پر اللہ سے باتیں کے لیے، مناجات کے لیے. کہا ایک کام ہمارا کر دیجئے گا. بولو. ہم لوگ ہوتے تو کیا کہتے؟ خدا سے پوچھئے گا جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی، یہ اعمال ہمارے قبول ہیں کہ نہیں ہیں. لیکن وہ آدمی سوچ بھی، واقعہ اس کی سوچ بھی غلط نہیں ہے. وہ آدمی سوچ رہا ہے کہ جب فرشتہ ہم کو کھانا کھلا رہا تو ہم کچھ ہے تبھی تو. لہذا اس نے یہ نہیں کہا کہ یا نبی اللہ خدا سے پوچھئے گا کہ ہم کو جو ہے وہ جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی، یہ نہیں کہا. جانتے کیا کہا؟ کہتا یا نبی اللہ خدا سے پوچھئے گا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. یہ جملہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے تئیں کانفیڈنٹ تھا کہ ہماری تو جنت پکی ہی ہے. لیکن ہوا کیا؟ حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ آئے، مناجات کے بعد چلنے لگے. آواز قدرت آئی، میرے پیغمبر، میرے نبی موسیٰ کلیم، میرے بندے نے تم سے کچھ کہلایا ہے. ہاں یا اللہ، اس نے پوچھا ہے جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. آواز قدرت آئی، جا کے اس نابینا سے کہہ دو جنت میں جاؤ گے تب نہ پڑوسی کی بات ہوگی. کیا مطلب؟
یعنی اتنے کے باوجود کہ فرشتہ کھانا کھلا رہا ہے وہ جنتی نہیں ہے. ہم کس بات پہ غرور کریں گے؟ جناب موسیٰ واپس آ گئے. اب حضرت موسیٰ کو بھی یہ فیل ہو رہا ہے کہ بیچارہ اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ میں تو جنت میں جاؤں گا ہی، جنتی ہوں، اس کو میں کیسے کہوں کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے؟ لیکن پیغمبر ہیں، پیغام تو ان کو پہنچانا ہی ہے. آئے اس نابینا نے کہا یا نبی اللہ کیا ہوا؟ پوچھا آپ نے؟ کہا ہاں. کیا فرمایا خدا نے؟ کہا اللہ فرماتا ہے کہ جنت میں جاؤ گے تب نا پڑوسی کی بات ہوگی. مطلب جنت میں جانا ہی نہیں ہے تم کو. نہ رویا، نہ چیخا، نہ چلایا. کہنے لگا یا نبی اللہ آپ دیکھ رہے ہیں مجھ کو، یہ پرندے فرشتے مجھ کو کھانا کھلا رہے ہیں، تو میں کچھ ہوں تب نا؟ کہا بالکل. اور اللہ عادل ہے، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، دوسروں کا ظلم برداشت نہیں کرتا، تو خود کیا کرے گا؟ تو اس کے باوجود میں جنت میں نہیں جاؤں گا. خدا عادل ہے، کوئی نہ کوئی خطا میری ضرور ہے، کوئی نہ کوئی جرم میرا ضرور ہے. یا نبی اللہ وہ میرا جرم کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا تم بتاؤ، تم تو فلاں گاؤں کے رہنے والے ہو، فلاں بستی کے رہنے والے ہو. کہا جی. یہاں جنگل بیابان میں کیا کر رہے ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یا نبی اللہ میرے بستی والے بے دین تھے، میری بستی والے لا مذہب تھے، میں نے سوچا ان کے درمیان رہوں گا تو میرا بھی ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، کم از کم جنگل بیابان میں جا کر کے اللہ کی عبادت کر کے اپنا دین و ایمان تو بچا لوں. حضرت موسیٰ نے کہا یہی بات خدا کو ناپسند ہے کہ تو نے اپنی نجات کی فکر کی، اللہ کے بقیہ بندوں کی نجات کی فکر نہیں کی تو نے. اگر تو اپنی بستی میں رہتا، ان کو ارشاد کرتا، ہدایت کرتا، 2 لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، 5 لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، 1 آدمی ٹھیک ہو جاتا. تم اگر وہاں رہتے، اب تم نے چھوڑ دیا اپنے چکر میں، تو ان کی نجات کا کیا ہوگا؟ خدا کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ تو نے اپنی نجات کی فکر کی، بقیہ بندوں کی نجات کی فکر نہیں کی. اس نے کہا یا نبی اللہ یہ خطا ہے؟ کہا ہاں. کہا مجھ کو اپنی غلطی کا احساس ہے، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. ایک بات اور میرے اللہ سے کہہ دیجئے. کیا؟ کہا اس کو پتا ہے کہ کتنے لوگ ٹھیک ہو سکتے تھے، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، جتنے لوگوں کا چانس تھا سب کو معاف کر دے، اور ان سب کا عذاب میرے اوپر اکیلے کر دے. میں اپنی غلطی مانتا ہوں اور سارا عذاب برداشت کرنے کو چکھنے کو تیار ہوں. میرے جسم کو اتنا وسیع و عریض کر دے کہ میں سب کا عذاب چکھنے کو تیار ہوں. موسیٰ علیہ السلام پلٹ کے آئے، کہنے لگے جاؤ اب تیری جنت پکی ہے. کہا نبی اللہ میں نے کوئی خاص عمل تو نہیں کیا، یہ اچانک کیسے چینج آ گیا؟ کہا اس لیے کہ کل تک تجھ کو صرف اپنی نجات کی فکر تھی، اب بقیہ بندوں کا بھی احساس تیرے اندر جاگ گیا ہے، تو اب تیری عبادت ریاضت قبول ہے. یہ بات نوٹ کر لیں آپ لوگ، خدا سب کو معاف کر سکتا ہے، سیلفش مسلمان پسند نہیں کرتا، خود غرض مسلمان پسند نہیں کرتا. جب تک اس کو اپنی نجات کی فکر تھی تب تک اس کے عمل کا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، لیکن جب دوسرے مومنین کی نجات کا احساس ہوا تو وہی عبادتیں اس کی نجات کے لیے کافی ہو گئی. اسی بات کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں آیت پڑھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے کو، اپنے نفسوں کو، واہلیکم، اور اپنے والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں. تو میرے خیال میں اب آپ کو اتنا سمجھنے کے لیے کافی ہو گیا یہ 10 منٹ کہ خود مومن ہونا انف نہیں ہے، خود مومن ہونا کافی نہیں ہے جب تک اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی نجات کی فکر نہ ہو. یہاں تک آ گئے. اب آئیے اہل و عیال کی بات جہاں تک ہے، سب میں الگ الگ فرق ہے. ہم ہیں، ایک بیوی میرے پاس ہے، 2-3 بچے ہیں، تو ہماری ذمہ داری کتنی ہوئی؟ ہم، ہماری بیوی، ہمارے بچے. لیکن ہم کو کسی مسجد کا پیش نماز بنا دیا گیا، تو اب جو لوگ آ رہے ہیں مسجد میں وہ ہمارے عیال کی طرح سے ہیں،
ان تک دین پہنچانا ہماری رسپانسبلٹی ہے. ہم کو امام جمعہ بنا دیا گیا, 2 خطبہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں ہم ان کا دین بتائیں. اب ان تک دین پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ نے نبی بنا دیا, تو جتنے علاقے کے لیے نبی بنائے گئے ہیں آپ, اتنوں کی نجات کی ذمہ داری آپ کی ہے. اب کسی کو اللہ نے پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ رحمت للعالمین بنا دیا, ساری کائنات کے لیے رحمت بنا دیا, تو اب پوری دنیا کی نجات رسول اللہ کی ذمہ داری ہے. چاہے کوڑے پھینکے جائیں, چاہے ساحر کہا جائے, چاہے جادوگر کہا جائے, چاہے دیوانہ کہا جائے, چاہے شاعر کہا جائے, سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا, مگر ان کی نجات کا آپ کو انتظام کرنا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے کبھی بد دعا نہیں کی. کر سکتے تھے نا. آپ کو ایک داستان سناتا ہوں میں. مکے اور مدینے کے درمیان, آج یہی موضوع ذی الحجہ آ رہا ہے, امام حسین علیہ السلام کے سفیر کے قتل کا مہینہ, حضرت مسلم گویا کہ اسراء کے پہلے شہید کے قتل کا زمانہ آ رہا ہے, اسی اعتبار سے دھیرے دھیرے آ رہا ہوں. مکے اور مدینے کے درمیان کچھ کانٹے دار جھاڑیاں ہیں, جن کے کانٹوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کبھی چبھ جائے تو ایسی سوزش ہوتی ہے کہ جیسے شہد کی مکھی نے ڈس لیا ہو. ایک یہودی مدینے کا, وہ جاتا تھا وہاں تک, وہ کانٹے چن کے لاتا تھا, اس بیابان سے بین کے لاتا تھا, اور رسول اللہ کے راستے میں بچھا دیتا تھا. 1-2 دن نہیں, پرماننٹ اس کا کام یہی تھا. یہی نہیں, پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت صفائی پسند تھے. خود ان کا فقرہ کہ النظافت من الایمان, نظافت صفائی ایمان کا ایک حصہ ہے. لیکن یہ جاتا تھا قصاب کے یہاں سے اوجھڑی لاتا تھا, بلندی پہ چڑھ جاتا تھا, جب پیغمبر گزرتے تھے تو وہ چاک کر کے ساری گندگی رسول اللہ پہ خالی کر دیتا تھا. اگر رسول اللہ ایک بار بھی بد دعا کے لیے زبان کھول دیتے, اللہ قبول کرتا کہ نہ کرتا؟ نوح کی بد دعا اللہ سن سکتا ہے, اپنے حبیب کی نہیں سن سکتا. لیکن کبھی بھی پیغمبر نے بد دعا نہیں کی. جب بھی یہ حادثہ ہوتا تھا, رسول اللہ واپس آتے تھے, کانٹے نکلواتے تھے, یا اگر اس نے اجڑی پھینکی ہے غسل فرماتے تھے, دوبارہ مسجد آتے تھے. کبھی بد دعا سرکار نے نہیں فرمائی. اتفاق سے آج جو جا رہے تھے تو نہ راستے میں کانٹا, نہ اوپر سے گندگی, پیغمبر کو کچھ نہیں ڈالا گیا. حضرت مسجد میں آئے, جو وہاں اصحاب تھے, مومنین تھے, ان سے پوچھا کہ آج وہ ہمارا دوست نہیں دکھا. پبلک نہیں سمجھی. لوگوں نے کہا رسول اللہ دوست کہاں؟ دوست کا دوست کون؟ فرمایا وہ کانٹے والا, وہ اوجھڑی والا. کسی نے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ بیمار ہے. ہاں بیمار ہے؟ بتایا کیوں نہیں تم لوگوں نے؟ چلو ہم چلتے ہیں اس کی عیادت کو. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا زیادہ جوش, جوش کا نام ایمان ہے, جوش کا نام اسلام ہے. یا رسول اللہ اس نے آپ کو اتنا ستایا, اتنا ستایا, اس کے بعد آپ دیکھنے جائیں گے اس کو, نہ ہم جائیں گے نہ آپ کو جانے دیں گے. یہ سمجھ رہے تھے جوش کا نام اسلام ہے. پیغمبر نے فرمایا جی نہیں, میں بھی چلوں گا اور آپ لوگوں کو بھی چلنا ہے. حضرت آئے, اصحاب ساتھ میں, اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ تو واقعی بیمار ہے, بستر پر ہے. رسول اللہ آئے, دق الباب کیا, وہ تو آ نہیں سکتا. اس کی بیوی آئی پسے در. کون؟ حضرت نے فرمایا میں محمد ابن عبداللہ رسول خدا. تو اس کو تو پتا ہے نا کہ میرے شوہر نے کیا کیا ان کے ساتھ بےہودگیاں کی ہیں, جسارتیں کی ہیں. اس کو بڑا تعجب ہوا کہ نہیں, جس آدمی کو اتنا ستایا ہے وہ میرے دروازے کیوں آئے؟ کیوں خیریت؟ کہ بھائی سنا ہے تمہارے شوہر کی طبیعت خراب ہے, ہم عیادت کے لیے آئے ہیں, معاف کرنا ہمیں دیر سے اطلاع ملی ورنہ اور پہلے آتے. وہ تو اور ہکا بکا ہو گئی, اتنا ان کو ستایا گیا, الٹا یہ عیادت کو آئے بیماری سن کے. وہ دوڑ کے آئی اپنے شوہر کے پاس, اے سنتے ہو محمد آئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مسلمانوں کے رسول آئے ہیں, تمہاری عیادت کو آئے ہیں.
کیا کہتے ہو دروازہ کھولوں؟ اور وہ بھی ہکا بکا. دیکھیے کسی کو گالی دے کے آپ ذلیل نہیں کر سکتے, کسی کو برا بھلا کہہ کے آپ ذلیل نہیں کر سکتے. اصلی ذلت یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر خود ذلت کا احساس کرے, اور وہ احساس ہمارے اخلاق کی بنیاد پر ہمارے سامنے والے کو ہو سکتا ہے. اب وہ حقا بھائی میں نے جس کو اتنا ستایا وہ کون انسان ہے بھیا, کتنا بڑا آدمی ہے, کہ کتنے بڑے جگر کا آدمی ہے, الٹا میری عیادت کو آ گیا بیماری سن کے. اب وہ عجیب کشمکش میں ہے. دیکھیے عربوں کا ایک مزاج یہ ہے کہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہو جائے گی اگر دروازے پر آیا ہوا آدمی مہمان واپس ہو جائے. آپ لوگ دیکھتے ہوں گے اربعین وغیرہ کے زمانے میں جب لوگ جو ہے وہ کربلا سے نجف پیدل یا نجف سے کربلا پیدل جاتے ہیں تو کس طرح سے یہ جو ہے وہ عرب خدمت کرتے ہیں بیچارے, جس کے پاس جو یہ ان کا پرانا مزاج ہے. اب اس نے کہا کہ واپس کر دیں, تو دروازے کا آیا ہوا مہمان, یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے کہ میرے دروازے پہ آیا ہوا مہمان واپس چلا جائے. بلا لوں تو اتنا اس آدمی کو ستایا ہے کہ کیسے میں سامنا کروں گا. اب الجھن میں ہے, واپس کروں بلا لوں, واپس کروں بلا لوں. آخرش وہ عربی رگ جو تھی وہ حاوی ہو گئی. اس نے کہا دیکھو واپس کرنا تو ٹھیک نہیں ہے, بلا لو. اب وہ آئے ہیں تو بلا لو, مگر سنو اتنا میں نے ستایا ہے اس انسان کو کہ اس بندہ خدا کا سامنا کرنے کی میری ہمت نہیں ہے. ایک کام کرو میرے اوپر کپڑا ڈال دو. اس نے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈلوا لیا, لیٹا ہے. رسول اللہ اندر تشریف لائے. اخلاق. سلام علیکم. وہ آدمی چپ. کیا حال ہے؟ خاموش. ارے بھائی معاف کرنا دیر سے اطلاع ملی ورنہ پہلے آتے. خاموش. حضرت بولے جا رہے ہیں وہ چپ. جب حضرت فرما چکے خاموش ہوئے تو وہیں جو ہے وہ چادر کے نیچے سے بولتا ہے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی ہو گیا کام اس کا, ورنہ محمد کہتا نا, رسول اللہ کیوں کہتا؟ یعنی گئے. یا رسول اللہ میں آپ کی کسی بات کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ کلمہ پڑھوا کے مجھے مسلمان نہیں کر لیتے ہیں. یہ پیغمبر نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ پیغمبر پوری کائنات کے لیے ہم کو گالی دے دو, ہم کو ستاؤ, مگر ہم آخر تک کوشش کریں گے کہ تم کو جہنم کی آگ سے بچائیں. اب رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے. میں دھیرے دھیرے سب کی داستانیں سناتا ہوں آپ کو. اب رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے تو رسول اللہ کے بعد جو ان کی جگہ پر آئے گا, جو ان کی منزل پر آئے گا, مسند پر آئے گا, اس کو بھی وہی کرنا پڑے گا جو رسول اللہ نے کیا. نجات کی فکر امت کی. آپ کو کتنا ستایا جا رہا ہے اس کا اجر اللہ دے گا. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ لوگوں کی نجات کا انتظام کیجیے. ورنہ میں آپ کو توجہ دلاؤں, در خیبر 320 کنٹل یعنی 32 ٹن کا دروازہ ہے. کیا در خیبر؟ 10 20 50 آدمی مل کے اس کو ہلا نہیں سکتے. لیکن امیر المومنین نے کیا کیا؟ 2 انگلیاں بڑھی نا, در خیبر اکھاڑا. در خیبر اکھاڑا. اس کے بعد علی کے ہاتھ پر پورا دروازہ ہے. فوج اس پر سے گزر گئی. کوئی آلہ کوئی مشین ہے کہ جو امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی طاقت کا اندازہ کر لے؟ ہے کوئی دنیا میں اس طاقت کا آدمی؟ لیکن رسول اللہ کی وفات ہوئی. پیغمبر کی وفات کے بعد تاریخ میں یہ ہے, آپ سنتے رہتے ہیں مجالس میں, کہ وہی علی, وہی کرار, وہی جرار, وہی غیر فرار, وہی فاتح خیبر, اس امیر المومنین کے گلے میں رسی کا پھندا ہے نا. ایک آدمی آگے سے کھینچتا ہوا, دوسرا آدمی پشت سے ڈھکیلتا ہوا.
کہاں وہ طاقت اور کہاں یہ صبر. آج ہم لوگ جو کتاب پڑھ رہے ہیں، دیکھیے ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہے، ہم شیعہ گھر میں پیدا ہوئے، بچپنے سے یہ باتیں سنتے آ رہے ہیں تو ہمارے دماغ میں ہے. لیکن ایک نیا آدمی اگر یہ دونوں باتیں کتاب میں پڑھتا ہے تو اس کو یہ ایسا بھائی یہ کیسے ممکن ہے. ایک طرف یہ شجاعت، ایک طرف یہ بہادری، ایک طرف یہ خیبر کا در، ایک طرف یہ صاحب کہ چند لوگ ہیں گلے میں رسی کا پھندا کھینچ کے لے جا رہے ہیں، یہ آدمی کچھ نہیں بول رہا ہے. آج ہم لوگ کتاب پڑھنے کے بعد ہمارے عقل میں نہیں آئے گی بات دونوں، یا وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. مولا، آئیے امیر المومنین سے پوچھیں، مولا اتنی طاقت کے باوجود ایسے آدمی کو کہ جس کی طاقت گھور دے تو آدمی کی حالت خراب ہو جائے، اس کے گلے میں رسی کا پھندا، عقل میں نہیں آتی بات. مولا کیوں ہوا ایسا اور آپ نے کیوں برداشت کیا؟ عجب نہیں مولا جواب دیں. جب علی والے ہو تو برداشت کرنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو، جلدی جوش میں مت آؤ. ابھی ہمارے ساتھ ساتھ رہو، اندازہ ہو جائے گا کیوں. امیر المومنین کو لے کے چلے. اچھا دیکھیے ہم لوگ جو کتاب پڑھنے والے ہیں وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یا وہ صحیح ہے یہ صحیح، لیکن اگر کسی آدمی نے دونوں منظر اپنی آنکھ سے دیکھا ہو تو وہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ یا یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے. امیر المومنین کو گھر سے لے کے یہ لوگ چلے، بہت دور نہیں ہے، مسجد اور مولا کا گھر ملا ہوا ہے. نکلے، پہنچے، گلے میں رسی کا پھندا. مولا کیوں؟ کہا دیکھتے رہو. اچانک جیسے ہی امیر المومنین کو اس طرح کھینچ کے یہ لوگ لے کے چلے، ایک یہودی تھا، وہ ایسے ہی دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا. اچانک کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس کے ساتھ کوئی دوسرا کیا ہوا؟ کلمہ پڑھ لیا تم نے؟ مسلمان ہو گئے تم؟ اس نے کہا ہاں. کیوں؟ یہ اچانک کیا ہو گیا تم کو؟ کہ اس لیے کہ میں خیبر کا یہودی ہوں. میری انہی آنکھوں نے دیکھا اس انسان کو در خیبر اکھاڑتے ہوئے. اب سمجھ میں آیا آپ کے؟ میری انہی آنکھوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ پر پورا در خیبر اور پوری فوج ان کے ہاتھ پہ گزر گئی ہے اور پیر زمین پر بھی نہیں ہے. اور آج میں خود ہی دیکھ رہا ہوں کہ اسی آدمی گلے میں رسی کا پھندا. میں تو ہکا بکا ہو گیا کہ کہاں وہ طاقت اور کہاں یہ صبر. بہت غور کیا میں نے، کیا کیسے ممکن ہے؟ اٹس امپاسبل. ایک ہی جواب میرے دماغ میں آیا ہے کہ واقعا لگتا ہے اللہ کے نمائندے ہیں. جب خدا چاہتا ہے اظہار طاقت کرتے ہیں، جب اللہ چاہتا ہے مظاہرہ صبر کرتے ہیں. جیسے ہی یہ احساس ہوا میں نے کلمہ پڑھ لیا. عجب نہیں. اب مولا مسکرا کے بتائیں، سمجھ میں آیا میں نے کیوں برداشت کیا؟ اگر ایک یہودی بھی نجات پا سکتا ہے تو میں اپنے گلے میں رسی کا پھندا ڈلوانے کو تیار ہوں. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کا جو فقرہ ہے نا، ایک حدیث رسول اللہ کے، اس کو نوٹ کر لیجیے آپ. فرماتے انا وعلی ابوا هذه الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو ہم میں اور ان لوگوں میں کیا ڈفرنس ہوا؟ آیت پھر سے پڑھ دوں میں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. ہماری اوقات اپنے بیوی بچوں تک ہے نا، لیکن رسول اللہ پوری امت کے باپ ہیں. امیر المؤمنین بولیے پوری امت کے باپ ہیں. تو ہماری ذمہ داری ہمارے اپنے بچوں تک ہے، پیش نماز کی ذمہ داری مسجد تک ہے نا، لیکن رسول اللہ پوری امت کے باپ ہیں. امیر المؤمنین پوری امت کے باپ ہیں. تو ان کی جو ہے ذمہ داری پوری امت کی نجات ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اب آئیے، علی بھی اس دنیا سے چلے گئے تو اب کیا امت یتیم ہو گئی؟ اب کوئی نہیں امت کے لیے. جواب، جو علی کی جگہ آئے گا وہ بھی وہی کام کرے گا جو رسول اللہ کر رہے تھے اور علی کر رہے تھے. رسول اللہ کو اس کی پرواہ نہیں تھی کہ میرے اوپر ستم کتنا ہو رہا ہے. ان کو صرف یہ خیال تھا کسی صورت سے یہ دیندار ہو جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں.
امیر المومنین کو اس کی پرواہ نہیں تھی کہ میرا حق چھینا گیا، میں کیا، وہ اسلام کا اتحاد چاہ رہے تھے اور یہ چاہ رہے تھے کسی صورت سے یہ دیندار بنے رہیں، اسلام بچا رہے، یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اب علی جب چلے گئے تو وہی ذمہ داری، وہی مزاج بعد کے اماموں کا ہے۔ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام، میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا کہ آپ کا وقت آپ کو پتہ ہے، شام کا آدمی آ کے امام کے منہ پر، امام کے دروازے پر ان کو گالیاں دے رہا ہے، نہیں دے رہا ہے؟ اور جواب کیا ہے امام حسن علیہ السلام کا؟ بھوکے ہو، سواری نہیں ہے، مقروض ہو، مکان نہیں ہے، ہم قرض ادا کر دیں گے، سواری کا انتظام کر دیں گے، کھانا، ہمیں جب تک مدینہ میں ہمیں یہاں رہو۔ مولا یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ جواب وہی ہے، دیکھتے رہو۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک وہی شامی کہتا، علی جب شام سے چلا تھا کوئی پوچھتا سب سے بڑا دشمن کون ہے تو تمہارا اور تمہارے باپ علی کا نام لیتا، آج اگر کوئی پوچھے سب سے بڑا دوست کون ہے تو آپ کا اور آپ کے باپ علی کا نام لوں گا۔ عجب نہیں، امام حسن مسکرا کے سمجھ میں آیا، اگر اس وقت مر جاتا یہ کوئی آ کر کے خاندان کا یا مومن محبت میں ہماری اس کو قتل کر دیتا تو یہ قتل ہوتا کس عالم میں؟ دشمنی اہل بیت میں۔ کہاں جاتا؟ جہنم میں۔ اب یہ کہہ رہا کہ سب سے زیادہ دوست آپ اور آپ کے والد ہیں، اگر یہ شام میں جا کے اپنے بستر پہ مر جائے تو من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، یہ لوگ وہ ہیں جو گالی کھا کے ہم کو جنت تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور اس طرح کی تاریخیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہمارے اماموں کی بھری پڑی ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام، بڑا دلچسپ ہے، یاد آ گیا، اس کو سن لیجئے، ورنہ جا رہا تھا میں امام حسن کی طرف، آدھے گھنٹے کے قریب ہو گئی یہ بات، جلدی جلدی۔ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں ہیں، اصحاب ہیں، ایک آدمی آتا ہے مسجد کے دروازے پر، جو منہ میں آیا بکنا شروع کیا اس نے، جو منہ میں آیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اصحاب تھے، لوگوں کو جوش آیا، امام نے کہا چی نہیں، چپ، خاموش رہیے آپ لوگ۔ وہ کسان تھا، کھیتی ویتی کرتا تھا، دیہاتی تھا۔ دوسرے دن امام اٹھے اور اس کے کھیت میں چلے گئے، فارم ہاؤس میں، تو وہ تو دشمن ہے، وہیں سے چیخا، ہمارا کھیت خراب کر دیجیے گا آپ۔ امام چلے جا رہے ہیں، سلام علیکم۔ اچھا آدمی اگر کسی سے خوش ہے تو جواب ویسا دے گا، وعلیکم السلام، آئیے آئیے تھے، اور اگر کسی سے ناراض ہے تو وعلیکم السلام، یہی تو ہوگا نا۔ امام کیا کر رہے ہو؟ دیکھ نہیں رہے آپ کیا کر رہے ہو؟ ماشاءاللہ کتنی پیداوار ہو جائے گی، کوئی میں اللہ ہوں میں بتاؤں کتنا ہو جائے گا؟ کہ بھئی آدمی جب کوئی کام کرتا ہے تو توقع کرتا ہے، تمہاری توقع کیا ہے؟ اس نے ایک رقم بتا دی، اب وہ ذہن میں نہیں، مثلا فرض کیجیے 1000 بتا دیا، امام نے جو ہے تھیلی نکالی اور اس کو 1000 سکے پکڑا دیا، کہ یہ میری طرف سے ہدیہ، بقیہ جو پیدا ہوگا وہ تمہارا۔ واپس آ گئے۔ اب یہ بیٹھ کے سوچنے لگا، دیکھیے کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ آدمی ذاتاً دشمن نہیں ہوتا، رانگ فیڈنگ ہو جاتی ہے، غلط بھڑکا دیا جاتا ہے۔ ہماری آپ کی بھی ذمہ داری یہی ہے کہ جو بھی کچھ خلاف بولتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دشمن اہل بیت ہے، ہو سکتا ہے بیچارے کو صحیح معلومات نہ ہو، تو ہماری دینداری یہ ہے کہ ہم اس کی کمپیوٹر کسی کا خراب ہو جائے تو کیا کرتے ہیں، پھینک تھوڑی دیں گے اٹھا کر کے، فارمیٹ کرواتا ہے آدمی، پھر سے صحیح فیڈنگ ہوگی اس میں۔ ہم اگر واقعی محب اہل بیت ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ سب کو ہم جھڑک کے بھگا نہ دیں، اس کو صحیح کر کے معلومات ٹھیک کر کے اہل بیت کی طرف لانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ امام چلے گئے، اب وہ بیٹھ کے سوچنے لگا کہ میں ان کو برا بھلا کہہ رہا ہوں، میں ان کو گالیاں دے رہا ہوں، یہ الٹا میری مدد کر رہے ہیں، اچھا ان کو کیسے پتا کہ میں اتنا رقم کہوں گا، گھر سے اتنی ہی تھیلی میں رکھ کے لائے تھے، یہ کہیں میں ہی تو نہیں غلط ہوں، یہ واقعاً رسول اللہ کے جانشین ہیں، کل کو میں پھنس جاؤں۔ اب وہاں سے پلٹا، وہ دماغ پلٹ گیا امام کے ایک عمل سے۔ دوسرے دن وہی مسجد ہے، وہی جگہ ہے، امام بیٹھے، دروازے پر آیا، کل گالیاں بک رہا تھا نا، آج وہیں دروازے پہ کھڑا ہو کر کے آیت پڑھتا ہے قرآن کی، واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ،
خدا خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کس گھرانے میں رکھے۔ امام متوجہ ہوئے اصحاب کی طرف کا، دیکھا کل تم لوگ جو کرتے وہ صحیح تھا یا آج؟ تو یہ ان کا مزاج یہی ہے، ان کا کہ تم ہم کو گالی دے لو، جو بھی کر لو۔ امام وقت باپ ہے امت کا، وہ سب برداشت کرے گا ہماری نجات کے لیے۔ اب یہاں تک آپ آ گئے 35 منٹ میں جو لایا ہوں آپ کو اس موضوع کی طرف گھماتا ہوا۔ تو اب امام حسین کون ہیں؟ وہ بھی اپنے زمانے میں امت کے باپ ہیں، تو ان کی بھی ذمہ داری وہی ہے، اے صاحبان ایمان بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو۔ حسین پوری امت کے باپ ہیں، اس بنیاد پر وہ یزید کی بیعت کر کے مدینے میں بیٹھ کے تنہا عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی ذمہ داری تھی اسلام کا بچانا، چاہے اس کے لیے گھر برباد ہو جائے، چاہے اس کے لیے جو ہے وہ بیٹے بھانجے بھتیجے سب قتل ہو جائیں، لیکن یزید کے ہاتھوں۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ جب یزید کے باپ کا انتقال ہوا، رجب کا آخری ہفتہ تھا، عشرہ تھا، یزید تخت حکومت پر بیٹھا، پہلا کام تیز رفتار سواری سے مدینے کا گورنر تھا اس زمانے میں ولید تھے، ولید کے پاس پیغام بھیجا کہ یہ اور حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور ایک آدمی اور حسین ابن علی، ان سے بیعت لو، اگر بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان کا سر قلم کر دو۔ خط آیا۔ بقیہ سم سے مطلب نہیں، ہماری گفتگو امام حسین سلام اللہ علیہ پر۔ آپ کربلا کی تاریخ پڑھیں نا، محرم آ رہا ہے تو 28 رجب سے لے کے، اس کو نوٹ کیجئے، 28 رجب سے لے کے، بلکہ اس سے پہلے جس دن دربار میں بلایا گیا اس سے لے کے، اور 10 محرم کی صبح تک امام حسین سلام اللہ علیہ کی مستقل کوشش یہ تھی کسی صورت سے جنگ نہ ہونے پائے۔ چنانچہ ولید نے بلوایا، نمبر 1 یہیں سے چلیے آپ، امام حسین کو جانا چاہیے تھا، منع کر دیتے، لیکن اگر منع کر دیتے تو کل کو تاریخ کیا لکھتی کہ یزید اس حد تک جانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ امام حسین شروع میں اتنا ٹائٹ ہو گئے کہ یزید نے کہا اب تو بیعت لے کے رہیں گے۔ اگر امام حسین یہ کر دیتے تو پوری کربلا کی جنگ امام حسین کے اکاؤنٹ میں لکھ دی جاتی۔ لہذا مولا آئے کہاں؟ ولید کے دربار میں، 18 بنی ہاشم ساتھ میں ہیں، ایک کو اندر نہیں لے گئے، ورنہ یہ 18 لوگ اسی دن کافی تھے دربار کو ختم کر دینے کے لیے۔ سب کو باہر روک دیا، میری آواز بلند ہوگی تو اندر آنا۔ اکیلے گئے، کیوں؟ یہ اشارہ ہے، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ پہنچے، کیا بات ہے؟ ولید نے کہا ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے، حاکم شام کا انتقال ہو گیا۔ آپ دیکھیے امام حسین سے جواب کا ہنر سیکھیے۔ امام حسین کے پاس کتنا آپشن ہے، مر گیا الحمدللہ شکر ہے خدا کا، کہہ سکتے تھے امام حسین؟ نہیں کہہ سکتے تھے۔ اگر یہ معاذ اللہ کہہ دیتے تو کل کو تاریخ لکھتی کہ یزید اس حد تک جانے کے ارادے میں نہیں تھا، لیکن امام حسین نے اتنی خوشی شروع کر دی منانا خبر سنتے ہی، تو وہ بھی تو یزید کا باپ تھا، تو اس نے بھی جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے اب تو ہم بیعت لے کے رہیں گے۔ ساری کربلا کی جنگ امام کے اکاؤنٹ میں لکھ دی جاتی، لہذا اظہار خوشی نہیں کر سکتے تھے، تو کیا کریں؟ افسوس کا اظہار کریں ایسے آدمی کے مرنے پر؟ انا للہ، وہ مر گیا بیچارہ، اللہ مغفرت کرے، بڑے مومن آدمی تھے، کر سکتے تھے؟ یہ کر دیتے تو ہم لوگ کہاں جاتے ہیں؟ تو اب دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا مسئلہ مشکل ہے امام کے سامنے، کہ نہ اظہار خوشی کر سکتے ہیں نہ اظہار افسوس، لیکن آیت پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا۔ اور ہم کو اور آپ کو اپنے لہجے اور چہرے پر کنٹرول نہیں ہے، امام کو تو ہوگا نا۔ دیکھیے چہرے سے بھی خوشی کا اظہار سمجھ میں آ جاتا ہے، غم اور افسوس کا احساس ہو جاتا ہے چہرہ دیکھ کر کے، اس لیے کہ ہم کو اپنے چہرے پر بھی جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہے، امام کو تو کنٹرول ہے نا۔ نہ اظہار خوشی کر سکتے نہ اظہار افسوس،
آیت پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. جیسے ہی کہا صاحب وہ مر گیا، امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، دیٹس آل. نہ اظہار غم نہ اظہار خوشی. ہم سب خدا کی طرف سے، سب کو مرنا ہے، بلایا کیوں ہے؟ اصل مدے پر آؤ. کہنے لگا صاحب جو ہے آپ بیعت کر لیجئے، باپ کی جگہ بیٹا آ گیا ہے یزید، آپ بھی بیعت کر لیجئے. اب امام کے سامنے کتنے آپشن ہیں؟ میں اس شرابی کبابی بے دین کی بیعت کر لوں؟ اٹس امپاسبل. یہ جواب دے سکتے ہیں؟ اگر اس طرح کے جواب دے دیں گے پھر پوری جو ہے وہ جنگ کربلا کے امام کے کھاتے میں لکھ دی جائے گی کہ صاحب وہ تو اتنا ٹائٹ بول گئے کہ حکومت کی ہٹ تو مشہور ہے یہ. تو بیعت صاف انکار نہیں کر سکتے. نمبر 2، بیعت کر لیں. یہ بھی امام حسین کے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ یزید جیسے شرابی کی بیعت کر لیں، بھی آ رہی ہے بات. تو یہ تو دونوں چیزیں ممکن نہیں. تیسرا آپشن معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے ابھی جلدی کیا، صبح کر لوں گا، وعدہ کرتے، معاملہ ٹل جاتا اور دھیرے سے نکل لیتے. کیا استغفر اللہ معاذ اللہ یہ دھوکہ امام حسین کے لیے مناسب ہے؟ کل کو تاریخ یہی لکھتی کہ صاحب پیغمبر کے نواسے ہو کر کے صاحب وہ دھوکہ دے کے چلے گئے. تو یزید نے تو غصے میں کہا کہ اب بیعت لے کے رہیں گے ورنہ وہ اس حد تک جائے. سارا معاملہ امام کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا. تو نہ بیعت کر سکتے ہیں، نہ انکار کر سکتے ہیں، نہ غلط وعدہ کر سکتے ہیں. اور وہاں سے نکلنا بھی ہے بغیر بیعت کے. جانے قربان فاطمہ کے لال پر کیا حسین جواب دیا امام نے. خود جواب دینے کے بجائے الٹا ولید سے سوال کر لیا کہ ولید کہ جی، کہ یہ بتا کیا بیعت کا میٹر اتنا ہلکا ہے کہ رات کی تاریکی میں خاموشی سے طے ہو جائے؟ کیا مطلب؟ کہ بھئی یہ صرف میری حد تک تو نہیں ہے نا. کہا نہیں، پبلک سے بیعت لو. کہا بالکل لیں گے. کہا تو میرے لیے جلدی کیا ہے؟ کا مطلب کا صبح ہونے دے، مسجد میں لوگوں کو اکٹھا کر، پبلک کے سامنے بات رکھو. امام کا جملہ سنیے، پھر پبلک کے درمیان ہم دیکھیں گے اینا احق بالخلافت والبیعہ، کہ ہم لوگوں میں بیعت اور خلافت کا حقدار کون ہے. اس بھرے دربار میں نہ اقرار کیا نہ انکار کیا، اپنا دعویٰ بھی پیش کر دیا. اور اس انداز سے امام نے گفتگو کی کہ ولید کی سمجھ میں بات آ گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے چاہیے آپ. مروان وہاں بیٹھا تھا. اس نے کہا کیا کر رہے ہو، واپس؟ کہا بات تو ٹھیک ہے. مروان نے کہا ولید اگر یہ چلے گئے پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، ابھی بیعت لے لے یا سر قلم کر دے. دیکھیے اب شروع سے آپ غور کیجئے کہ اتنی دیر سے امام حسین بات ٹال رہے تھے، نہیں ٹال رہے تھے، لیکن اب جب ولید نے مروان نے یہ کہا ابھی بیعت لے ورنہ سر قلم کر دے، اب اس وقت اگر امام خاموشی سے چلے جائیں تو صاحب ذوالفقار کے فرزند پر بزدلی کا الزام آ جائے گا. لہذا اب چپ رہنا امام حسین کا ٹھیک نہیں تھا. جہاں تک بات ٹالنی تھی ٹالا امام نے، لیکن جیسے اس نے دھمکی دی کہ مار دے ابھی اگر بیعت نہیں کرتے ہیں، تب امام پلٹے. اور وہ تاریخی جملہ حضرت سید الشہداء کا تاریخ نے لکھا ہے کہ پلٹے، فرمایا ایھا الامیر، اے حاکم، ان اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا ختم. اے حاکم، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم رسالت کی کان ہیں، کائنات کی ابتدا ہمارے ذریعے سے، کائنات کی انتہا ہمارے ذریعے سے، ہم اول بھی ہم آخر بھی. اور یہ یزید جس کی بیعت کی بات کرتا کون ہے؟ رجل فاجر قاتل النفس المحرمہ. یہ بدکار آدمی، بے گناہوں کا قاتل، شارب الخمور، شرابی انسان. اپنی نہیں، مولا نے قیامت تک کی بات کہہ دی. سن، میں نہیں، مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور وہاں سے چلے آئے. ایک کی ہمت، ابھی کہہ رہے تھے نا کہ یا بیعت لے لے سر قلم، اب تو کہہ دیا کہ نہیں کروں گا. ایک کی ہمت نہیں پڑی. یہ پہلے سے جانتے تھے امام حسین کی ان کی ہمت نہیں ہے کچھ کرنے کی، مگر بات کو ٹالنا. وہاں سے آ گئے، گھر پہنچے. ماں کی طرح چاہنے والی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا ٹہل رہی ہے.
کیا بات ہے بھیا، کیوں بلایا گیا؟ داستان سناتی تو کہا بیعت کے لیے بلایا تھا، تو کہا ہم بیعت تو نہیں کریں گے، پھر کہا ہم چلے جائیں گے، مدینہ چھوڑ دیں گے۔ روایت کہتی ہے فخرج منها خائفا يترقب، امام حسین سلام اللہ علیہ نے مدینہ چھوڑ دیا۔ بہت سے لوگوں نے رائے دی کہ وہ جس سے عبداللہ ابن زبیر وغیرہ بھاگے ہیں ادھر سے آپ چلے جائیے۔ امام نے کہا نہیں، چھپ کے نہیں جاؤں گا، مین راستے سے جاؤں گا۔ مین راستے سے آئے۔ کہاں گئے؟ مکہ۔ اگر امام حسین کا مقصد جنگ ہوتا تو مکہ نہ جاتے، مکہ امن کی جگہ ہے، مکے میں جنگ نہیں ہو سکتی۔ مکے پہنچ گئے۔ 4 شعبان کو مکے پہنچے ہیں، اگر 28 رجب والی روایت مانی جائے تو۔ شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج تک امام مکے میں رہے ہیں۔ 8 ذی الحج کو اچانک امام حسین، جبکہ سب لوگ حج کی تیاری میں ہیں، احرام باندھا جا رہا ہے، امام نے عمرہ کیا، نکل پڑے۔ بہتوں نے سمجھایا مت جائیے، کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا اب وجہ سن لیجیے، میں دیکھ رہا ہوں 40 قاتل حاجیوں کے بھیس میں کعبے میں ٹہل رہے ہیں تاکہ جہاں موقع ملے مجھ کو قتل کر دیں۔ میں قتل سے نہیں ڈرتا، لیکن کعبے کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا۔ ابن عباس بہت سوجھ بوجھ والے آدمی ہیں، خاندان کیا ہے۔ حضرت نے، جو ابن عباس نے روکا، فرمایا اللہ مجھ کو شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر ابن عباس نے کہا اچھا آپ جائیے، عورتوں بچوں کو نہ لے جائیے۔ فرمایا اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی امام حسین کو پتا تھا کہ میں قتل ہو جاؤں گا اور میرے گھر والے اسیر کر لیے جائیں گے، اس کے باوجود یہ سب برداشت کیا ہے امام حسین سلام اللہ علیہ نے، صرف اس لیے کہ یزید دین کا مذاق نہ بنائے، دین بچ جائے، ہماری نجات ہو جائے، اس لیے کہ وہ امت کے باپ ہیں۔ اور اسی نجات امت کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے مکہ بھی چھوڑ دیا۔ بس آخری بات اور ختم دعا، مکے سے چل پڑے ہیں۔ راستے میں ابھی کچھ دور تھے، دیکھیں وہی مزاج جو رسول اللہ کا تھا، گالی دو، کوڑا پھینکو، ہم تمہاری نجات کی فکر میں ہیں، امیر المومنین والی بات، گھر جلا دو، گلے میں رسی کا پھندا ڈال دو، سب برداشت ہے، تم نجات پا جاؤ۔ امام حسن والی بات، گالی بکو، گالی کھا کے ہم تم کو جنت تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ وہی مزاج امام حسین کا ہے۔ کیوں؟ امت کے باپ ہیں۔ جا رہے ہیں، دور سے کچھ دکھائی دیا، لگتا ہے کچھ کھجور کے درخت ہیں، اور قریب، نہیں یہ تو نیزوں کی عینیاں ہیں، اور قریب آئے، اوہ ہو، یہ تو پوری فوج ہے، یزیدی فوج ہے، 1000 آدمیوں کا لشکر ہے، جس کا سربراہ کون تھا؟ حر ابن یزید ریاحی۔ بس مجلس تمام ہے آپ کی، پہچانی اہل بیت کیا تھے سلام اللہ علیہم اجمعین، اور ہمارے لیے انہوں نے کیا کیا ہے، کیا برداشت کیا ہے۔ جب قریب آ گئے تو پتہ چلا یہ پورا لشکر پیاس سے جاں بلب ہے، جانوروں کی زبانیں منہ سے باہر نکل رہی ہیں، پیاس کی شدت کا عالم یہ ہے۔ واہ رے فاطمہ کا لال، واہ رے میرا مولا حسین، خدا دنیا کو نہیں معلوم حسین کیا تھے اور حسین کے ساتھ کیا کیا گیا۔ تیرا لاکھ احسان اور شکر ہے میرے اللہ کہ تو نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا، اہل بیت مل گئے، حسین کو پہچان لیا۔ امام حسین سلام اللہ علیہ نے عام حکم صادر فرمایا، مشق کے دہانے کھول دیے جائیں، جانوروں تک کو سیراب کرو، ان کے سامنے سے برتن نہ ہٹاؤ یہاں تک کہ وہ سیراب ہو جائیں۔ خود سپاہی جو ہے ایک اسی فوج کا، وہ اپنا قصہ بتاتا کہ بھیا میرا حال تو یہ تھا کہ مجھ سے کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا، مچھ تک تو پکڑی نہیں جا رہی تھی، پیاس کے مارے حالت یہ تھی۔
امام حسین نے میرا سر اپنے زانوں پہ رکھ لیا. ہے دنیا میں کوئی مثال اس کرم کی؟ امام حسین نے میرا سر اپنے زانوں کے اوپر رکھ لیا. اپنے ہاتھ سے امام حسین سلام اللہ علیہ نے مجھ کو پانی پلایا. ٹھیک، اپنے ہاتھ سے حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ نے پانی پلایا. جب پانی پی چکے، یہ سب پانی پی لیا، تھوڑا جان میں جان آئی تو اتنا تو کیا کہ نماز امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پڑھی. لیکن جب سے ہی جان میں جان آئی اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام چلنے لگے تو اسی فوج کا سردار حر، اس نے امام کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا. ادھر نہیں، ادھر چلیے جدھر ہم کہہ رہے ہیں، اور گھیر کے امام حسین علیہ السلام کو کربلا لایا. یہاں پر بس 2 منٹ رک جائیے، مجلس ختم کرتا ہوں. مولا کیوں کیا آپ نے ایسا؟ ایسے غلط لوگوں کو پانی پلا کے نتیجہ دیکھ لیا آپ نے. چھوڑ دیتے، صرف ان کے حال پر امام حسین چھوڑ دیتے. 2-4 یہاں مرتے، 2-4 ایک آدھ میل کے بعد مرتے، 10-20. کسی کی ہمت نہیں تھی امام کا مقابلہ کرنے کی، لیکن سب کو پانی پلایا. مولا کیوں؟ اور ان کو ابھی پانی پلایا ہے آپ نے، اور ابھی یہ آپ کو گھیر کے لے جا رہے ہیں. عجب نہیں امام حسین جواب دیں، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، میرے ساتھ ساتھ رہو. کون ہے سردار اس کا؟ حر ابن یزید ریاحی سلام اللہ علیہ. کربلا آ گئے، گھیر کے لانے والے یہی تھے. یہاں تک کہ 9 محرم آ گئی، یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی، اور اب وہی سردار ہے جو ٹہل رہا ہے، ٹینشن میں ہے. آدمی کے حالات سے اندازہ لگ جاتا ہے کہ اس کو اندر کچھ ٹینشن ہے، پرابلم ہے. ایک آدمی نے محسوس کر لیا، وہ آیا کہنے لگا، حر ہم تم کو دیکھ رہے ہیں، تم کچھ ٹینشن میں لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ اگر کوئی پوچھتا سب سے بہادر کون ہے تو ہم تمہارا نام لیتے، یہ تم کو کیا ہو رہا ہے؟ حر کا جواب جانتے ہیں کیا تھا؟ حر کہنے لگے، میں اپنے کو جنت اور جہنم کے بیچ دیکھ رہا ہوں. امام حسین کا یہی کام تھا، جہنم سے بچانا حر کو، اور یہاں تک لا کے کھڑا کر دیا. اور یہاں تک کہ صبح ہوتے ہوتے دھیرے دھیرے اپنے گھوڑے کو لے کے اس طرح نکلے کہ فوج یہ سمجھ رہی کہ شاید پانی پلانے لے جا رہے ہوں گے نہر کے پر. اور ایک بار جمپ لگائی، اس پار ہو گئے. جیسے ہی اس پار ہوئے رک گئے. بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا میرا ہاتھ باندھ دے، یہ ہاتھ اس لائق نہیں ہے امام حسین کے سامنے کھلا جائے، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ لے. اتنا بڑا جرم خود حر کو بھی احساس ہے، لیکن ادھر کا جواب کیا ہے؟ آئے، ہے بیٹا ہاتھ باندھ دے، آنکھ پہ پٹی باندھ دے، چل پڑے. تب تک لڑکے نے کہا اللہ اکبر. تکبیر کیوں کہی؟ اچھی چیز ہے، موقع محل ہوتا ہے. کہ فرزند حسین علی اکبر استقبال کو آ رہے ہیں، سوچ سکتا ہے کوئی؟ اللہ اکبر. کہ اب کیوں؟ کہ سردار لشکر ابو الفضل العباس چلے آ رہے ہیں. اور پھر تیسری بار اچانک چیخ کے عجیب انداز میں کہا اللہ اکبر. کہ اب تو نے تکبیر کیوں کہی؟ کہ خود بنفس نفیس امام حسین سلام اللہ علیہ چلے آ رہے ہیں. حر نے کہا بیٹا جب مولا قریب آ جائیں تو مجھے بتا دینا. حر نے اشارہ کیا، بیٹے نے اشارہ کیا کہ مولا پہنچ گئے ہیں. حر نے اپنے آپ کو قدموں پہ گرا دیا. حلی توبہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، کیا میرے لیے بھی توبہ کی گنجائش ہے؟ میں بھی معاف ہو سکتا ہوں؟ امام حسین نے اٹھایا، کلیجے سے لگایا، فرمایا ان تبت تاب اللہ علیک، بالکل توبہ کر، اللہ قبول کرنے والا ہے. ہمارا اعتراض کیا تھا کہ مولا اس لشکر کو پانی کیوں پلایا؟ آپ ہی کا پانی پی کر کے اور آپ ہی کے خلاف ہو گئی ہے. عجب نے آج امام حسین مسکرا کے جواب دیا. سمجھ میں آیا؟ 1000 لشکر تھا نا، حر، بیٹا، بھائی، غلام، 4 لوگ آئے تھے. کہ 4 آدمی بھی اگر نجات کا امکان ہے تو 4 آدمی کے لیے میں 1000 آدمی کو پانی پلا سکتا ہوں. یہ امام حسین نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ امت کے باپ تھے، ان کو امت کی نجات کی فکر تھی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صاحبان ایمان بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے
جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ امام حسین علیہ السلام پوری امت کے باپ ہیں، اس بنا پر انہوں نے بیعت سے انکار کیا اور یہ ساری مصیبتیں مول لیں۔ بس 2 جملے اور ختم و دعا۔ ایک مثال دے دوں میں آپ کو، روئیے اطمینان سے۔ فرض کیجئے میرے خاندان میں میرے کوئی چچا ہے، کوئی بزرگ ہے، میں نے ان کو ستایا، پریشان کیا، جس کی بنا پر ان کا مکان بک گیا، زمین بک گئی، ایک بیٹا تھا بیچارہ مر گیا۔ اب مجھ کو احساس ہوا کہ میں نے اپنے چچا کے ساتھ غلط کیا، آپ کو لگایا، کئی لوگوں کو جو توسل کیا۔ بہرحال کوئی بزرگ عالم دین تھے، جا کے انہوں نے ہمارے چچا سے بات کی کہ اب تو مر گیا، اب تو ہو گیا، چھوڑیے، جانے دیجیے، مولانا بیچارے شرمندہ ہیں، معاف کر دیجیے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بلا لو۔ وہ آئے، مولانا چلیے، آپ کی وجہ سے ان کا بیٹا مر گیا، آپ کی وجہ سے ان کا مکان لکھنؤ والا بک گیا، آپ کی وجہ سے ان کی جائیداد چلی گئی، یہی کیا کم ہے کہ معاف کرنے کو تیار ہے، اگر وہ کچھ کہیں تو بولیے گا مت۔ ہم چلے گئے۔ اس آدمی کو جس کو ہم نے اتنا ستایا، کہنے کا حق ہے کہ نہیں ہے کہ تمہاری وجہ سے میرا یہ نقصان ہوا، یہ نقصان ہوا، یہ کہہ سکتا ہے نا؟ اور اگر کہے تو میں کوئی جواب ہے میرے پاس سوائے ایسے کہ جی آپ کا شکریہ کہ آپ معاف کر رہے ہیں، ہے نا؟ کربلا میں جب حر آئے ہیں امام حسین کے پاس، تو کیا اتنا حق نہیں تھا امام حسین کہنے کا؟ کربلا میں ایک خیمہ تھا مخصوص مشکیزوں سے، اس میں چھوٹے چھوٹے بچے اکٹھا تھے، مشکیزوں کو اپنے کلیجے سے لگائے بیٹھے تھے، کچھ تسکین ہو جائے۔ جب حر نے کہا مولا معافی، تو اتنا تو کہہ سکتے تھے نا، حر معاف تو کر دیں گے، لیکن جا کے خیموں میں ذرا بچوں کا حال دیکھ لو، گہوارے میں علی اصغر کا حال دیکھ لو، سکینہ کی کیفیت دیکھ لو۔ اتنا امام حسین کو حق تھا کہنے کا کہ نہیں تھا؟ لیکن آج تک کسی کتاب میں پڑھا آپ نے، کسی ذاکر سے سنا آپ نے کہ ایک بار بھی مولا نے کچھ اس انداز کی بات کہی ہو؟ بلکہ الٹا تاریخ کہتی ہے، حضرت نے فرمایا، کیا کہتے خود، بلکہ الٹا فرماتے، حر ہم شرمندہ ہیں، ایسے وقت پر آئے ہو کہ ہم تمہاری مہمان نوازی نہیں کر سکتے۔ بس حر تو تڑپ گئے، ارے مولا میں مہمان بن کے نہیں آیا ہوں، اجازت دے دی اپنی جان قربان کر دوں۔ اللہ اولاد دیتا ہے تو اسی دن کے لیے باپ کو سرخرو کر دے۔ جوان بیٹا تھا، کہنے لگا بابا پہلے میں جاؤں گا۔ حر کا بیٹا میدان میں آ گیا، حر امام سے باتیں کر رہے ہیں کہ اتنے میں حر کے کانوں میں بیٹے کی آواز آئی، باپ تو ہے نا، تڑپ کے اٹھے۔ امام حسین نے پوچھا حر کہاں؟ کہا آقا بیٹے نے پکارا ہے۔ فرمایا کیا غضب کرتے ہو حر، کہیں بوڑھا باپ جوان بیٹے کے جنازے پر جاتا ہے؟ حر بیٹھو، میں جا رہا ہوں۔ اتنا کریم مولا جو حر کو جوان کی میت پہ نہ جانے دے، لیکن خود اس کے جوان نے جب پکارا اللہ اکبر تو کوئی نہیں تھا۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی علی اکبر نے کہا یا ابتا علیک منی السلام، ایسا شاک لگا ہے امام کو کہ کہتے ہیں کچھ دیر تک امام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ این علی، این علی، این علی، علی کہاں ہو، بیٹا علی کہاں ہو؟ آواز کے سہارے پہنچے ہیں، سرہانے پہنچ گئے، سر زانوؤں پہ رکھ لیا، بیٹا کہاں تکلیف ہے؟ اکبر نے کہا بابا نیزے کی انی سینے میں۔ امام نے سر رکھ دیا زبیل کے اوپر، 2 زانو ہو کے بیٹھ گئے، سینے کے پاس ہاتھ لے گئے، یا علی کہہ کے نیزے کی انی نکالی۔ اب جو نیزے کی انی نکالی، کہتے ہیں خون فوارے کی طرح ابل رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جوان کی روح آسانی سے نہیں نکلتی۔ جو تاریخ نے منظر پیش کیا ہے مولا کا، علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے تھے، سینے سے خون مثل فوارے کے ابل رہا تھا، اور ادھر تاریخ امام کی جو کیفیت لکھتی ہے، امام آسمان کو تکتے تھے، ہاتھوں کو اس طرح ملتے تھے، بنیہ علی الدنیا بعدک الافا، بنیہ علی الدنیا بعدک الافا، بیٹا تیرے بعد زندہ رہ کے کیا کروں گا؟ کہتے اتنے میں ہچکی لی، روح نکلی۔ امام حسین نے اپنے آپ کو اکبر کے آج کسی کا جوان بیٹا مر جائے، آدمی ہندو مسلمان نہیں دیکھتا، سنی شیعہ نہیں دیکھتا، دوست و دشمن نہیں دیکھتا، دوڑ جاتا ہے ارے فلاں کا جوان مر گیا ہے۔ لیکن اس بورے اس میں کلمہ پڑھنے والے سب نے، امام اپنے جوان بیٹے کی لاش پر تڑپ رہے ہیں، ایک آدمی نہ آیا کہ امام حسین کا بازو تھام کے
اکبر کے جنازے سے جدا کر دیتا، 2 جملے تعزیت دے کہہ دیتا، اللہ میرا مولا امام کتنا مجبور تھا، کیا کرتے، روئے تڑپے، مگر آگے بھی کام ہے، لاش بھی لے جانا ہے، کسی صورت سے آنسوؤں کو پوچھا، اٹھے، اکبر کی لاش اٹھائی، 57 سال کا بوڑھا باپ 18 سال کے کڑیل جوان کی لاش کیسے لے جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں وزن تقسیم کرنے کے لیے امام نے یہ ترکیب نکالی، اکبر کا سر رکھا اپنے سینے پر، اپنے کندھے پر، سینے کو لگایا سینے سے، پیر زمین پر خط دیتا جا رہا ہے، نہیں چل سکے، کچھ دور چلے، جنازے کو رکھ دیا، پھر چلے، پھر رکھ دیا، جب کئی بار ہوا آخر کار امام نے اکبر کی لاش رکھ دی، رخ کیا خیمے کی طرف، آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اپنے بھائی کی لاش لے جا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ لوگ بھی دہرائیے، جن مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس کے لیے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے، ان کے فیملیز کی ثواب کی نیت سے، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربی صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ پروردگارہ، اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب گھی والا فیملی، ویرانی فیملی، مقادم فیملی، ورتیجی فیملی، بدھوانی فیملی، مرچنٹ فیملی، کاندیا فیملی، جیمانی فیملی کے مرحومین کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، چوار معصومین میں جگہ کرامت فرما، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔